جھوٹ نہیں بولو گے۔ ایک شخص مسلمان ہونا چاہتا تھا، چنانچہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گناہ کرنے کی عادت ہے جو مجھ سے چھوٹ نہیں سکتی، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولو گے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ وعدہ کر کے وہ چلا گیا اور دل میں سوچنے لگا، یہ تو بڑے اچھے اور پیارے نبی ہیں، انہوں نے تو مجھے کچھ بھی حکم نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ جھوٹ مت بولنا، اور یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں انشاءاللہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اس شخص نے چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی چوری کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا، اس نے سوچا، اگر میں نے چوری کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کیا تو نے چوری کی ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نے کہا ہاں میں نے چوری کی ہے تو مجھے سزا ملے گی اور ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اگر میں نے کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ آئندہ جھوٹ نہ بولوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے چوری نہیں کی اور اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ اب یہی ہونے لگا، وہ جب بھی کسی گناہ کا ارادہ کرتا یہی سوچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا، اور پھر گناہ سے باز آ جاتا۔ اس طرح کرتے کرتے اس کی گناہوں کی عادت چھوٹ گئی اور وہ سچ مچ نیک آدمی بن گیا اور خوب خوب دین کی خدمت کرنے لگا۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہم بھی اگر جھوٹ سے سچی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کرنے والا جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جو چھپتا تو ہے نہیں بلکہ الٹا گناہ پر گناہ کا وہ ملزم ٹھہرتا ہے۔